بلا سادات کربلا جہنم کو بلا میں جب سادات کربلا 20 سفر المظفر 1446 ہجری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام و دیگر شہدائے کربلا کا چہلم وطن عزیز پاکستان سمیت دنیا بھر میں انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جذبے کے ساتھ منایا گیا، جبکہ 40 چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا معلیٰ عراق میں منعقد ہوا۔ شہدائے کربلا کا چہلم روز عاشور سن 61 ہجری کو مرسل اعظم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء و اصحاب کی مظلومانہ شہادت کے بعد یزید بدکار و میخار کی ظالم فوجوں نے خاندان رسول اکرم اور ان کے رفقا اصحاب و انصار کے خیموں میں آگ لگا دی اور خاندان رسول اکرم کو بڑی بے باکی کے ساتھ لوٹ لیا اور پھر رسول زادیوں کو اسیر بنایا، اور حضرت امام حسین کے بیمار فرزند امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توق پہنا کر انہیں رسول زادیوں کے ہمراہ قیدی بنا لیا اور قیدی بنا کر کوفہ اور پھر وہاں سے شام لے گئے۔ اس وقت مظلومیت کے اسیر شدہ قافلے کی قیادت و سرداری کربلا کی شیر دل خاتون رسول اکرم کی بڑی نواسی اور حضرت علی جیسی شجاع ہستی کی شجاع بیٹی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کی۔ نواسی رسول خدا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے صبر و استقامت، جرات و بہادری کی ایسی مثال قائم کی جو دنیا کے مظلوم و بےکس انسانوں کو ظلم و ظالم کے سامنے سر بلند ڈٹے رہنے کا عظیم و عملی درس ہے۔ حضرت بی بی زینب کے جلالت بھرے خطبوں سے دربار یزید لرز گیا اور ملک شام میں انقلاب بپا ہو گیا۔ شام کی بدلتی ہوئی فضا نے یزید بدکار و میخار کو مجبور کر دیا کہ وہ جلد از جلد خاندان رسول اکرم اور ان کے اصحاب و انصار کی مستورات و اطفال اور امام زین العابدین کو قید سے رہا کرے، اور یہ حضرت بی بی زینب کی پہلی کامیابی تھی کہ بی بی زینب نے رہائی کے فوراً بعد خود یزید بدکار و میخار کے گھر امام حسین کے غم کی پہلی مجلس عزا منعقد کی۔ وہ 40 چہلم 20 سفر المظفر کا دن تھا۔ شام میں پہلی مجلس عزا برپا کر کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اہل حرم کے ہمراہ اپنے بھائی امام حسین کا چہلم کرنے کربلا معلیٰ پہنچی اور اپنے بھائی کی تربت پر گریہ کرتے ہوئے شام کی فتح کا اعلان کیا۔ نواسہ رسول خدا حضرت امام حسین اور ان کے اصحاب و انصار کی شہادت اور خاندان رسالت کی عورتوں اور بچوں کی اسیری اور کوفہ اور شام کے بازاروں کی تشہیر کے 40 دن پورے ہو جانے کی یاد میں پورا عالم اسلام ہر سال 20 سفر المظفر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جذبے کے ساتھ مناتا ہے اور اسے 40 حسینی کہتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں چہلم شہدائے کربلا کے سلسلے میں ملک بھر میں مساجد و امام بارگاہ اور مخصوص مقامات پر مجالس عزا منعقد ہوئیں اور چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس عزا برآمد ہوئے جو کہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے روایتی راستوں سے گزر کر اپنی مقررہ منزل پر اختتام پذیر ہوئے۔ چہلم امام حسین کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوس عزا کے تقدس اور عزاداران کے تحفظ کے لیے پاکستان رینجرز، FCC اور پولیس کے ہزاروں افسران و اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے، جبکہ رینجرز اور پولیس کی مدد کے لیے پاک فوج کے چاق و چوبند دستے بھی جلوس عزا کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے گئے تھے۔
چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں شہر کراچی کا مرکزی جلوس ازا نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ جلوس ازا سے قبل مجلس ازا منعقد ہوئی۔ مجلس ازا سے معروف عالم دین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب فرمایا۔ بعد از خطابت جلوس ازا نشتر پارک سے برآمد ہوا اور اپنے مقرر راستوں سے گزرتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در میں اختتام پذیر ہوا، جبکہ امام بارگاہ علی رضا ایم اے جناح روڈ پر نماز ظہرین ادا کی گئی۔ واقع کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو واضح طور پر فلسفہ حق و باطل بیان کیا گیا ہے۔ اپنے ہوں یا بیگانے، سبھی نے امام حسین کو اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حق و باطل کے اس عظیم ترین معرکے میں نواسہ رسول خدا حضرت امام حسین نے لازوال قربانی کی مثالیں پیش کر کے دین اسلام کو بقائے دوام بخشی۔ امام حسین کو محسن انسانیت اور امام مظلوم کا وہ مرتبہ حاصل ہے جو صرف امام حسین کا ہی اختصاص ہے۔ جہل و گمراہی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو انصاف و صداقت سے مستفید کرنے اور شریعت محمدی کے اطلاق و احیا کے لیے امام حسین نے قیام کیا۔ آج اگر دنیا میں دین اسلام اپنے نظام فکر، فلسفہ، قرآن و حدیث اور اساس عدل کے ساتھ موجود ہے تو اس کے لیے صرف امام حسین کو محافظ اسلام کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ حق کو مٹانے آئے وہی صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور امام حسین علیہ السلام شہادت کے درجے سے فیض یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے غالب قرار پائے۔ فسق و فجور کے اصنام اپنی موت آپ ہی مر گئے۔ جب سے واقع کربلا رونما ہوا ہے تب سے قیامت تک حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت اور مدد و مودت کے نذرانے پیش کیے جاتے رہیں گے۔ دنیا بھر کی زبانوں اور ادب میں امام حسین اور واقع کربلا کو نمایاں انداز میں جگہ دی گئی ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان امام حسین کے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر دین اسلام کو سر بلند کر سکتے ہیں۔ چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر نہ صرف کروڑوں مسلمان زائرین بلکہ دیگر مذاہب اور مکتب سے تعلق رکھنے والے کروڑوں زائرین بھی اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، اور دنیا بھر میں نہ صرف کروڑوں مسلمانوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا بلکہ دیگر مذاہب کے کروڑوں انسانوں نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اور یہ مناظر ایک شاعر کے یادگار شعر کی بھرپور عکاسی کرتا ہے کہ جس میں شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خصوصی رپورٹ یاور شاہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔